علامہ سعید کاظمی صاحب. بالکل ٹھیک. قمر رحمان قاہرہ صاحب ٹیلی فون لائن پہ اگر آپ اجازت تو ان کو ساتھ. قاہرہ صاحب السلام علیکم. قاہرہ صاحب مجھے بتائیے تمام وزراء کو سیکورٹی چاہیے, سب کو بلٹ پروف گاڑیاں چاہیے. قاہرہ صاحب آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. وکلاء کو سیکورٹی دینے کی بات کی جا رہی تھی. ہیلو جی جی آواز آ رہی ہے جی آپ کی. جی, جب وزراء کو سیکورٹی فراہم کی جا رہی تھی تو اس وقت آپ اور آپ کے ساتھیوں نے, میڈیا کے کچھ ہمارے ساتھیوں نے, ہمارے کچھ اپوزیشن کے دوستوں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ وزراء اپنے ساتھ سیکورٹی کی گاڑیاں لے کے گھومتے ہیں, 3 2 گاڑیاں. اور آپ حیران ہوں گے, میرے لیے تو بالکل اٹر سرپرائز تھا کہ جس دن ہمارے مذہبی امور کے وزیر محمد سعید کاظمی صاحب پر اٹیک ہوا, اس دن میڈیا کی یہ رپورٹنگ اور بڑے سنجیدہ جو ہمارے آپ جیسے ساتھی ہیں, جو اینکرز ہیں, وہ یہ ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ یہ موجودہ حکومت اپنے وزراء کو سیکورٹی دینے میں ناکام ہو گئی ہے, باقیوں کو کیا سیکورٹی دے گی. سیکورٹی کا مطلب قاہرہ صاحب بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہیں. گزارش سن لیجیے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم سیکورٹی دیں تو اعتراض, نہ دیں تو اعتراض. نہیں, مجھے یہ بتائیے کہ سیکورٹی بلٹ پروف گاڑی کا نام ہوتی ہے. جی یقیناً سیکورٹی بلٹ پروف گاڑی بھی اس کا حصہ ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ بلٹ پروف گاڑیاں کوئی ضروری نہیں ہے لینا, لیکن ملک کی اگر صورتحال ایسی ہے, اگر ایسی ہے, دیکھیں نا جی, آپ اینکر ہیں, آپ اچھا کام کرتے ہیں, آپ اچھی آپ کی ریٹنگ ہے, تو آپ اپنی مارکیٹ سے سیلری لیتے ہیں, آپ اپنے لیکن میں اپنی سیکورٹی کا قاہرہ صاحب میں اپنی سیکورٹی کا بندوبست خود کرتا ہوں. آپ سیکورٹی لیتے ہیں, آپ فائنینشیل سیکورٹی کی بات کرتے ہیں. نہیں اوکے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ میری جان ہے. میں نے مثال دیا ہے نا, میں آپ کا ذکر نہیں, مثال دی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ذاتی طور پر ایسا کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمیں اگر سرکار کا کام کرتے ہوئے یہ ریئل تھریٹس ہیں, اور اگر ریڈ زون میں آ کے ہم پہ اٹیک کرنے کے بعد یہ میسج ہمیں دیا گیا ہے, تو کیا ہمیں اپنے وزراء کو قاہرہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ سیکورٹی, یہ دیکھیے, یہ سیکورٹی حکومت کی ذمہ داری کیوں ہے, سرکاری خزانے سے کیوں لی جا رہی ہے؟ آپ خود اپنا بندوبست کریں جی. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ کام بھی چھوڑ دینا چاہیے, پھر کسی اور کو دے دینا چاہیے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے صرف عمراء کے پاس جو لوگ یہ اس کام کو افورڈ کرتے ہیں, جو اربوں پتی لوگ ہیں, صرف ان تک کے سیاست محدود ہو کے رہ جائے. نہیں دیکھیے قاہرہ صاحب, آپ غریب آدمی نہیں ہیں, کیبنٹ منسٹر غریب نہیں ہے. آپ کو کس نے بتایا, آپ کو کس نے کہا کہ کیبنٹ وزیر جو ہیں یہ سارے غریب لوگ ہیں؟ نہیں, میں سفید پوش لوگوں کی بات کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں, آپ میرے گھر کے رہنے والے ہیں, کیا میرے یہ حالات ہیں کہ میں اپنے طور پہ ساری پالیٹکس کروں؟ اور میں اگر اپنے طور پہ پالیٹکس کروں گا تو آپ پاکستان کے اندر لوگوں کا, اگر آپ مجھے گواہ بنا رہے ہیں کہ میں آپ کے علاقے کا ہوں, تو آپ لالا موسیٰ کے سب سے امیر آدمی ہیں, آپ کو پتا ہے. یہ بات آپ ایک بیس پرسپشن لے کے بیٹھے ہیں. مجھ سے زیادہ امیر آپ ہیں, اور میرے ساتھ آپ کا مہینے کا آپ کی کمپنی کا جو انکم ہے مجھ سے زیادہ ہے. آپ جو سیلری مجھ سے زیادہ لیتے ہیں, آنیسٹلی ہم لوگ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں. یہ قریش صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو قاہرہ صاحب بڑا آسان کام ہے, بڑا آسان کام ہے. قاہرہ صاحب بڑا آسان کام ہے کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے آپ چھوڑ دیں. آپ ایک ایسا آرگومنٹ کرتے ہیں جو لوگوں کو تو شاید اچھا لگے, کہنے کو تو اچھا ہو, لیکن پریکٹیکلی آپ پاکستان کے کامنر کے لیے, پاکستان کے مڈل کلاس کے لیے سیاست کے راستے بند کرنا چاہتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ دنیا کی کسی اسٹیٹ میں ایسا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا لاجک دیتے ہیں یار آپ؟ قاہرہ صاحب مجھے سمپلی اتنا بتائیے کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے آپ نہ کریں. میں افورڈ نہیں کر سکتا, میں سیاست نہیں کر رہا. سیاست میں افورڈ کرنے کا ایشو نہیں ہے. میں سیاست کے اندر رہتے ہوئے, اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے پالیٹکس کرتا ہوں. دس از نو وے آف آرگومنٹ. مجھے سمجھ نہیں آتی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وزراء کے قافلے, قاہرہ صاحب وزراء کے قافلے چل رہے ہوتے ہیں, آدھا گھنٹے ختم نہیں ہوتے. میری گزارش سنیں. آپ روز دیتے ہیں ہمیں کھڑے رہتے, یا آپ اپنے پروگرام کے آغاز میں بھی اور انجام میں بھی صرف یہ بتائیے کہ دنیا کی کوئی دنیا کی مثال دے دے جہاں لوگ اپنے خرچے کو خرچ کر کے اور گوارش کرتے ہوں. یہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا. مجھے یہ بتائیے, قاہرہ صاحب میں مثالیں دیتا ہوں, میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ برطانیہ کا وزیر اعظم, میری بات سنیں, قاہرہ صاحب میری بات سنیں. برطانیہ کے وزیر اعظم کے بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے, جاپان کے وزیر اعظم کے پاس بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے, فرانس کے پریزیڈنٹ کے پاس بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے, چائنا کے پریزیڈنٹ کے پاس بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے, ایران میں کسی وزیر کو سیکورٹی نہیں دی جاتی, انڈیا میں کسی وزیر کو سیکورٹی نہیں دی جاتی, ایون افغانستان کے اندر جو وار زون میں ہے وہاں پہ کسی وزیر کے پاس بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو ناروے کے وزیر اعظم کے پاس بلٹ پروف گاڑی ہے,
उनको लेके दी गई है। वजीर आप कायरा साहब आप वजीर हैं, आप ये ज़हन रखें कि आप वफाकी वजीर हैं, आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार होता है कि उसको स्पॉट दिया जाता है, सिक्योरिटी दी जाती है, उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी जाती है। पाक दुनिया के किसी एक मुल्क में मुझे कायरा साहब बताइए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कायरा साहब आपको चैलेंज करता हूँ, कायरा साहब आपको चैलेंज करता हूँ, दुनिया के किसी मुल्क में किसी वफाकी वजीर को अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जा रही है, मुझे बताइए, मैं चैलेंज करता हूँ जी आपको। चलिए जी कायरा साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि दुनिया के किसी वफाकी वजीर, दुनिया के किसी मुल्क में किसी वफाकी वजीर को अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जा रही है, आप मुझे बताइए। भाईजान आप अपने साथ वाले मुल्क को देख लो, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, मैं कह रहा हूं अफगानिस्तान में वजीरों को बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं दी जाती, सिर्फ करजई को बुलेट प्रूफ गाड़ी, उसको स्क्वाड है, और उसके गार्ड्स जो है ना वो भी अमेरिकन है। मैं आपको बताऊं, भाईजान आपके दुनिया में बच्चे हैं, उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां, उनके पास उनको किसी अमेरिकन सिक्योरिटी दी गई है। मैं वही कह रहा हूं, उनकी सिक्योरिटी अमेरिकन। आप भी अमेरिकन को बुलवा लें, ब्लैक वाटर को बुलवा लें, कायरा साहब ब्लैक वाटर को बुलवाएं आपको, ताकि बख्तरबंद गाड़ियों में वो दफ्तर ले जाया करें, टैंकों में बैठ के आप ऑफिस जाएं और काम करें। अगर आपने ब्लैक वाटर की बात करनी है, मैं आपके प्रोग्राम में आपके बैठ के आपको पूरा एक्सपोज कर दूंगा ब्लैक वाटर क्या है। और कायरा साहब, मैं सिंपली ये कहता हूं कि अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें उनकी गवर्नमेंट को सिक्योरिटी अमेरिकन दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने गवर्नमेंट बनाई है। इसके अलावा वहां के किसी वजीर को मैं चैलेंज करता हूं आपको, अमेरिकन वज़ीर के पास है दुनिया में, मैं अमेरिकन किसी वजीर के पास बताएं बुलेट प्रूफ गाड़ी हो या उसके आगे पुलिस स्क्वाड चलती हो, पीछे चलती हो, मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं। अमेरिका ओके अब हम कायरा साहब इस पे कल बात करेंगे। आपने मुझे पूरी दुनिया में से कोई एक वजीर आपने बताना है जिसके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी हो। ये वो कायरा साहब क्या बात कर रही है, वो मुल्क है जिसमें लोगों के पास चीनी नहीं, आटा नहीं है, दाल नहीं है, आप उनको पास पानी नहीं दे पा रहे, लोग भूखों किनारों में लगे हुए बाहर खड़े हुए, और आप 1.25 अरब रुपए की गाड़ियां ला रहे हैं वज़ीरा के लिए। भागना है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ मुझे गाड़ियों का जवाब नहीं, सिंपली मैं कहता हूँ आप कल आ जाए कायरा साहब, आप यहाँ बैठे, आप डाटा लेके पूरी दुनिया का डाटा आपके सामने रखता हूँ। इवन ईरान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में वजीरों के पास सिक्योरिटी नहीं है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमता है। आप कौन सी बात कल ठीक है, ओके कायरा साहब, कल की बात कल आप तशरीफ लाए, आप अपना सारा रिकॉर्ड लेके कितनी बड़ी महंगी होगी कल कायरा साहब 9 सितंबर को आप यहाँ पे तशरीफ लाए, मैं आपको साबित करता हूँ, आप मुझे साबित करें, बात खत्म। साबित क्या कर रहा है? आप फर्जी तकरीर कर देनी होती है आपने, आपके प्रोग्राम का पैटर्न आप बदले, मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के बातें करने को तैयार हूँ आपसे। कायरा साहब ये देखिए, आप कल तशरीफ ले, आप मुझे बताइए जी, साबित मेरा चैलेंज है। ओके जी, मुशाहिदुल्लाह साहब, मैं आपकी तरफ मुशाहिदुल्लाह साहब सिंपली मुझे बताइए कि सिक्योरिटी का इशू है, क्या आप ये